أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور یہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اس کے بعد اب یہاں تک تو کل بات آئی تھی، لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو ان اللہ کے رسول کی باتوں کو منہ پھیر کر کیا کرتا ہے، ایسی باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی۔ تو ایسی باتوں کا خریدار بننا، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کرنا، یہ کفر ہے، تاکہ اس کے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے اور اللہ کے راستے کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو کسی نے سنا ہی نہیں، اس کے کانوں کے اندر جو ہے گرانی ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، یہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہونے والا ہے، اور اللہ حکمتوں والا ہے اور بہت زبردست ہے۔ تو اتنا ہی آیتوں کے بعد کل 4 آج کے بعد جو ہے وہ من الناسی، اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو لہو الحدیث، لہو یعنی غفلت کرنے والی، ایسی باتیں جو انسان غفلت میں ڈالنے والی، لہو الحدیث، ایسی باتیں جو انسان غفلت میں ڈالنے والی۔ کون سے ہو سکتے ہیں؟ گانے، قصے، کہانیاں، کیا ایک بہت بڑی ڈرنا، ہر وہ چیز انسان کو اللہ سے غافل کرے، لہو الحدیث بولے۔ تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ خریدتا ہے انہیں، جا کے لاتے نہیں ٹی وی کیا بولنا، سیدھی سادی بات، اس زمانے میں سمجھ جانا مشکل تھا، آج تو بہت آسان ہے۔ اشترا کے معنی خریدنے کے ہیں، یا ایک چیز کے کام دوسرے کام کو خریدار کرنے کے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث ایک مشرکوں کا سردار تھا، بڑا تاجر تھا، تو تجارت جاتا تھا، مختلف مقامات پہ جاتا تھا، تو دیکھیے اللہ کی یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، تو انہیں جا کے وہاں کے قصے کہانے لے کر آؤں، ایک لونڈی خرید کے لایا ہوں گانے والی۔ تو وہ ملک فارس سے کسرا وغیرہ کے قصے خرید کر لایا، اور مشرکین مکہ کے سامنے عرض کیا، کیا سنا رہے ہو تم نہ انہوں قوم یا سمود وغیرہ تباہی، وہ کیا سنو نہ کو، چپ، بیکار دل خراب ہوتا ہے، چپ انجوائے کرنا ہے منا کیا ہے، میں تم سے بہتر رستم، اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ تو لوگ کیا کیا قصہ سنتے نہ غور سے، کوئی تعلیم نہیں، کیا نہیں، چپ سن کو ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بہت سے مشرکین جو ہے فوراً سننے لگے اس کو، تو لوگوں سے منہ پھرانے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا انہوں نے، وہاں کیا جاتے ہیں، یہاں میرے پاس آؤ، اور پھر اس نے ایک لونڈی خرید کر لائی تھی،
تو کہا کہ وہ کیا سنتے ہیں, سنو گانا سنو جو کتنا اچھا گاتی دیکھو تو یہ سب چیزیں لہو الحدیث, ایسی بات جو انسان کو غافل کر دے اللہ سے. اس سے کہانیاں, گانے, ڈرامے, شوز جو ہے نا سب, تو اس کے بارے میں تو نازل بھی تھی, وہ بیک گراؤنڈ میں نازل بھی رہتی ہے, لیکن اس کا جو ہے امپلیکیشن بولتا نا قیامت تک ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی اس میں شامل ہے. وہ قصے, کہانیاں شان عجم کی ہو یا لونڈی کے گانے ہو, واقعے کے اعتبار سے جو ہے سب یہ خرید کے لاتا تھا. اس جگہ یہ لفظ لہو الحدیث عام استعمال کیا گیا ہے. جو چیز انسان کو ضروری کاموں سے قبل ڈالنے والی ہیں وہ لہو کہلاتی ہیں. بعض وقت ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں ہوتا, دل بہلانے کے لیے. تو مفسرین کے اقوال اس میں ہیں. تو اس زمانے کے لحاظ سے کسی کا گانا بجانا لہو ہے کا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے غنا, مزامیر, باجے گاجے وہ سب کچھ ہیں, بےہودہ قصے ہیں. لہو الحدیث میں گانا ہے, اور اسی کی طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی بات سے غافل کر دیں. تو مراد گانے بجانے یا عورتوں کو خریدنا ہے جو گانے بجانے والی ہیں. تو اس سے اس کا عام مفہوم ہوتا ہے کہ اس احکام کی پوری تفصیل جو ہے ان کی اور کتاب میں ہے, وہاں دیکھو گا. اب فی الحال اتنا سمجھ لو. فقہائے امت اور صوفیہ کرام کے اقوال سے مذکور ہے. تو لہو الحدیث, لہو و لعب کا استعمال کیا گیا قرآن نے, تو اس کی برائی بیان کی. ادنا درجہ کراہیت کا ہے, یعنی اللہ اس کو ناپسند ہے شریعت کے اندر, اور آخری درجہ کہاں لے جاتا ہے, کفر میں لے جانے والا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف تین جو ہے باتیں کھیل کے طور پر کرنا جائز ہے. یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو. تیر کمان سے کھیلے تو آج تمہارا نشانہ دشمن کو مارنے ہوتا, یا گھوڑ دوڑ کرو, وہ تو جنگ میں جانے کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ بے مقصد دکھتا نہیں, بے مقصد نہیں ہے تیر چلانا, وہ کرنا. اس پر جو ہے سخت وعید آئی, جو تیر چلانا سے کو چھوڑ دیا تو, گھوڑا سواری کے چھوڑ دیا تو. اور تیسرا اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی سے پیار محبت کرنے کی بات ہے. تو یہ بھی مددگار ہے نا پیار محبت کے اندر. بات چیت نہیں کرتا, نہیں ایسے پوچھتا تھے جی, بات چیت نہیں کرتے کیسے جی, بولے جی بات کرو, محبت سے بات کرو. تو بیوی کے ساتھ کرنا, یہ چیزیں جائز ہیں. ہر لہو کو باطل قرار دیا ہے. صرف 3 چیزوں کو جو ہے اس میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑا فائدے ہیں نا. اب یہ تیر اندازی, گھوڑ چلانا, جہاد کے لیے ضروری دونوں چیزیں. بیوی سے جو ہے محبت سے باتیں کرنا, اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, اور جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے. سب یہ اچھی چیزیں ہیں. جو کام حقیقتاً لہو ہیں, جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیا فائدہ ہے, سب بالکل مذموم ہیں اور مکروہ ہیں. بعض تو کفر تک حرام پہنچ جاتے ہیں. کم سے کم درجہ جو ہے اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. یہ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ وہ کفر ہے. اس کی سزا عذاب ذلت والا عذاب, کیونکہ وہ نذر بن حارث جو تھا آدمی, وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا, ویسا کرتا تھا اسلام کو ہٹانے کے لیے. تو اسلام کو خلاف اسلام کرتا تھا, اس لیے اس کو حرام کرا جائے. دوسری صورت ہے کوئی لہو لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا, لیکن کسی حرام میں مبتلا کرتا ہے, تو کفر تو نہیں مگر حرام ضرور ہے. اب تمام کھیل, جوا کے, سٹا ہے, لاٹری ہے, وہ ہے, سب چیزیں, بہت ساری چیزیں. کچھ لوگ بسی کیا بولتے رہتے ہیں, وہاں سے اندر گڑبڑ چل جاتی پیسوں کی. ہار جیت اور مال کا لین دین ہوتا ہے جو انسان کو عبادت سے روکتے ہیں. سب چیزیں وہ جو ہے اسی میں لہو الحدیث میں چاہیے, غفلت میں ڈالنے والی کام. فحش, فضول, ناول, اشعار اور اہل باطل کی کتابیں سب ناجائز. یہاں ناول پڑھتے بیٹھ رہا تھا, اب وہ سب گیا, اب موبائل آ گیا. سب پرانی تفصیل لکھو, 50 سال ہونا, موبائل نہیں تھا, موبائل دیکھتے بیٹھے سبھی سے. اس میں کیا ہونا تمہارا, کہاں پہلے سنیما, یہ سنیما کے جاتے جو سنیما کے ہمارے زمانے, سنیما بولے نہیں آتا تھا نا, سنیما لفظ ہے نا, شنوما انگلش لفظ ہے, وہ آتا کیا تھا لوگ, شنوما جاتے چلے. شکرا بہت بگڑ گئے, شنوما کے جاتا کہتے. اب گھر میں جیتا موبائل لکھ دے بیٹھو, شنوما سروس چلے, کیا ہونا سے. تو جو چیز بھی تم کو
اللہ سے غافل کر دے, آخرت سے غافل کر دے, تمہارے مقصد سے غافل کر دے, سب اسی میں. اور اس کے ساتھ اہل باطل کی کتابیں بھی ہیں. تو اہل باطل کچھ الٹے سیدھی کتابیں لکھ رہتے ہیں لوگ, سب وہ پڑھ کے آدمی دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر کیا تھی بھی وہ اس کا رہتا, وہ جاسوسی کتابیں, وہ دل کو کیا ایک دم پیچھے لگ جاتا. بس کچھ لکھنے والے ویسے تھے اردو میں لکھنے والے, جاسوسی ناول لکھنے والے ہیں, وہ پڑھا تو پڑھا, کتاب پڑھا چھوڑتا نہیں انہیں, پورے کیا ہے اندر پیچھے لگتا وہاں سے, پوری کتاب کو چھوڑتا نہیں. فرش اشعار وغیرہ شاعر ہم کیا ہیں, اس طرح گمراہ اہل باطل کے خیالات کا مطالبہ کرنا بھی سمجھو. جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی مکروہ ہے. تو جو کھیل, کرکٹ سے کیا ہونے والا بولو, کیا ہوتا ہے, کیا کھیلے لگا رات دن کرکٹ. کھیلوں کے سامان کی خرید فروخت بھی حکومت, وہ سامان کفر ضلال معصیت کے کام ہیں, وہ حرام ہی تھے. اس کی تجارت بھی حرام ہے. جو لہو مکروہ ہیں اس کی تجارت بھی مکروہ ہے. جو سامان جائز ہیں ان کی جائز ہے. تو مباح کھیل اور جائز کھیل کیا ہیں, اب کون سے ہیں؟ ورزش کے لیے, صحت کے بنانے کے لیے جو بھی ہے وہ جائز ہے. اس سے تمہاری صحت بنتی ہو. کرکٹ صحت بنتی کیا, مجھے معلوم نہیں, ہم نہیں کھیلے اس لیے. تو اللہ کے رسول نے بولے کہ خیر اللہ مومن کے لیے تیرنا. تیرنا جو ہے دوڑ لگانا, صحیح مسلم ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے, چرخہ کاٹنا, وہ بھی ہوتا ہے, ورزش بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے عورتوں. صحیح مسلم میں ہے کہ منصار مدینہ کے ساتھ دوڑ میں مہارت ہے. وہاں سے کوئی میرے ساتھ دوڑ سکتا ہے, چلو دوڑ لو. دوڑنا صحت بنتی ہے اور وہ ہوتا ہے ایسی کھیل. ایک لوگ اعلان کیا کون ہے میرے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کرنے والا, تو اس کے بعد کشتی لڑنا. تو ایک رکانہ نام کا مشہور پہلوان تھا, انہیں بولا کون میرے ساتھ لڑ سکتا ہے, بڑا کوٹھا وہاں سے. سب لوگوں نے بہت وہاں کا مشہور پہلوان تھا, کسی تو ایمان لاؤ لے لو, نہیں میں میرے ساتھ کشتی کرو, مگر میں ہارا تو ایمان لاتا ہوں. تو اللہ کی کیا سمجھیں, اللہ تعالیٰ بہت طاقت دیا تھا, ایک دم گراٹ پڑے اسے. گھبرانا مجھے کون گرا نہیں, کیسے گرائے نا, نہیں اب ایک بار کریے گا, ہاں اب ایک بار چلا, اور ایک بار گرا دیے, ایمان لایا. اب سے کچھ نوجوان جو ہے فن سپاہگری میں نیزوں سے کھیل رہے تھے. اب سے کچھ نوجوان آئے تھے, تو مسجد کے صحن کے اندر ہو رہا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا جھانکے, تو اللہ ٹھہرے وہاں سے پیچھے. حضرت اللہ کی جو ہے کان پر جو ہے یہ سر رکھے سے چڑی رکھ کے ٹھہرے رہے. اللہ دیکھے کیا دیکھتے رہے, کب تک دیکھتے رہے, اللہ دیکھتے رہے. دیکھو ایسے کھیل دکھا ہے اللہ کے, اس میں کیا یہ نہیں ہے واپس آئیں تیرا مار رہے ہیں. اور الہو والے وہ کھیلو کودو فرما لگا, کھیلتے رہو کھیلتے رہو. فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة, تمہارے دین کے اندر میں جو ہے خوش مزاج دیکھنا نہیں چاہتا. تم خوش رہو, چاک چوبند رہو, ہمت والے بنو, ایسے خوش بن کر ڈرائی بن کر مت رہو. مطلب میں تمہارے دل میں جو ہے ڈرائینس دیکھنا نہیں چاہتا میں. یہ بولنے لگا. تو بعض لوگ جو ہے اشعار اور پڑھتے تھے. اشعار سے مراد جو ہے جس سے ادب وغیرہ آ سکتا ہے, زبان وغیرہ سدھر سکتی ہے. اشعار بیکار اشعار نہیں, گانے کے اشعار نہیں ہے. ربیح القلوبکم ساتھ ساتھ, اپنے دل کو خوش کرتے رہو کبھی کبھی. تو اسلام ایسا مردوں کا دین نہیں, زندوں کا دین ہے. تو اللہ کے لیے بیٹھ کے جا رہے تھے, ایک اس کے پاس جو ہے بہت لمبا ہے, جو بھی کل پڑھیں گے. جو اللہ کے لیے جا رہے تھے تو ایک صحابی پیچھے تھے, جو امیہ بن سلت کے اشعار معلوم ہے, کہ ابو سلت کے اشعار معلوم ہے, یہ کافر شاعر تھا. انہیں سنا اور ہے کیا سنا تھے, کیا سنا 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 سنا, تو 100 اشعار سنا ہے انہیں, سنتے رہے اللہ کے. تو جو ہے وہ جو ہے بڑا یہ تھا, انہیں عقل مند دانا آدمی تھا. وہ جا کے یہود نصارہ کے پاس جب سب کتاب پڑھ لیتا ان کی, تو اچھی اچھی باتیں اس میں تھے اشعار کے اندر. تو ایمان نہیں لایا, میں اتنا عقل مند ہوں, کیا کر سکتے. تو اللہ کے لیے اشعار سنتے رہے. تو کافروں کی کوئی باتیں اچھی تو سن سکتے ہیں, کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے. قرآن حدیث کے مشاغل میں جو ہے جب آدمی, تو اس کے واسطے جو
صوفیہ وغیرہ جو تھے وہ سما کرتے تھے. سما یعنی کیا؟ اچھے اشعار سننا. اچھے اشعار پڑھنے والا کیسا ہو؟ شریعت کا پابند ہو. نوجوان بچہ، داڑھی مڑے سے بچہ، عورت والا نہیں، جو شریعت کا پابند اور جو ہے داڑھی والا، صحیح علم رکھنے والا، انہیں پڑھنا چاہیے. اور کوئی گانے بجانے کی آلات نہیں ہونا چاہیے. اور پبلک میں نہیں کرنا ہے، وہ اپنے پرائیویٹ میں کرنا ہے. وہ یہ تھا وہ سما ان لوگوں کا. کیا مضمون ہے، کیا ہے، سب دین کی، اخلاق کی اچھی باتیں تھیں. جو اشعار انہوں پڑھتے تھے، سنتے تھے، سبھی موجود ہیں نا. کو جو ہے اس میں اللہ کی محبت، یہ وہ چیزیں تھیں. ایسے اشعار جو سننا جائز ہے. تو جو ہے یہ سب باتوں میں رکھتے ہوئے تو جو مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے رابطہ ادب اسلامی، ایک ادب اسلامی، اسلام کا ادب کیا ہے، ایک جو ہے انہوں ادارہ قائم کیے ہیں پورے ورلڈ میں. ہو تو اس کے جلسے کہتے تھے سال میں ایک مرتبہ وغیرہ. لیکن وہ رپورٹ آتی ہے ہم کو وہاں کہاں بڑے بڑے شہروں میں کرتے ہیں. وہ جانے ہم کو ہوا نہیں بات بڑے بڑے شہروں میں کرتے ہیں. تو ادب کیا ہے، ادب کو جو ہے نا سچے صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے. بات یہ سکھانا ہے. جو لکھنے والا ہے یا جو بیان کرنے والا ہے صحیح اچھے طریقے سے بیان کرے، اس کا اثر ہوتا ہے. بیڑے کے طریقے سے بیان کرے تو اثر نہیں ہوتا. تو رابطہ ادب اسلامی پورے ورلڈ کا ادارہ ہے. تو اس میں جو بڑے بڑے ماہرین ہیں اس کے وہ لوگ انشاءاللہ. اور تھوڑا مضمون ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.